محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی روحانیت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس چینل کے اوپر ہم آپ کو قرآن پاک ترتیب کے ساتھ ایک ایک سبق کر کے اور پوری مشق کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ سکھا رہے ہیں۔ آپ بھی اسی مشق کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ قرآن سیکھنے والے بنیے۔ اس چینل کے اوپر آپ خود یا اپنے بچوں کو قرآن پاک پوری ادائیگی کے ساتھ اور پوری مشق کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹیوشن چاہیے تو جناب آپ سکرین کے اوپر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے ٹیوشن کی سروس بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے سبق کی طرف، جو کہ سورۃ النصر سے پیچھے کی طرف ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ ورأيت، یہاں نون کے اوپر ہونا ہوگا، تا زبر نون، تن۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ ناظرین، اب ہم سورۃ النصر کی پراپر طریقے سے تلاوت کرنا سیکھتے ہیں۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہو کان توابا۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ الکافرون کی طرف اور سورۃ الکافرون کی پہلے ایک ایک لفظ کر کے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پوری سورت کو پراپر طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یہاں پر غور کیجئے گا کہ سورۃ الکافرون مکیہ اور سورۃ النصر مدنیہ۔ اب مکیہ اور مدنیہ میں یہ فرق ہے کہ وہ قرآن پاک کی صورتیں جو مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی تھیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان کے ساتھ مدنیہ ہوتا ہے، اور وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں ان کے ساتھ مکیہ ہوتا ہے، اور وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا، یہاں پر دیکھیں کھڑی زبر بھی اور مد بھی ہے۔ یا ایہا الکافرون۔ قل یا ایہا الکافرون۔
لا اعبد ما تعبدون، یہ مد ہے یہاں پر، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا مد کریں گے یہاں پہ، ولا یہاں پر نون کے اوپر جو ہے غنہ ہوگا، انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد، یہاں میم کے اوپر جو ہے غنہ ہے، عابدم، پھر پڑھیں گے ما عبدتم، اب یہاں پر با دال کے بجائے تا کے ساتھ جوائنٹ ہو رہی ہے، مل رہی ہے، با زبر تبت، یہ پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، دال کے اوپر جزم ہے لیکن تا کے اوپر شد ہے، تو رول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے اگلا جو ہے اس کے اوپر شد آ جائے تو جزم والا ساکن ہو جاتا ہے، اور جو پہلا لفظ ہے وہ لاسٹ والے کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے با کو ہم نے تا کے ساتھ جوائنٹ کروایا ہے، ملایا ہے، ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، نون کے اوپر غنہ کریں گے، انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ آئیے اب ہم سورۃ الکافرون کی پراپر تلاوت کرنا سیکھتے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف، اور سورۃ الکوثر کی پہلے ایک ایک لفظ کر کے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد پوری سورت کی پراپر طریقے سے تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ سورۃ الکوثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا، اب یہاں پر نون کے اوپر غنہ بھی ہوگا اور غنہ کے فوراً بعد الف کے اوپر مد ہے، تو اس طرح پڑھیں گے انا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے وائس کو چینج ہوتے ہوئے غور سے سننا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اب دونوں کاف جو ہیں وہ باریک ہیں، تو اس طرح پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لی، یہاں پر صاد کی آواز نکالنی ہے، فصل لی، اب یہ لام اور لام یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پڑھنا ہے، فصل لی ربک وانحر، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، اب نون کے اوپر غنہ ہوگا، ان شانئک
هو الابتر. اب یہاں پر ہا ہے، ہا نہیں ہے، تو ہا کی آواز نکلے گی. ان شانئک هو الابتر. آئیے اب ہم سورۃ الکوثر کی پراپر تلاوت کرنا سیکھتے ہیں. سورۃ الکوثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے سورۃ النصر، سورۃ الکافرون اور سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنا سیکھی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو خوب مشق کرنی ہے اس سبق کی. اور اگر کسی بھی لفظ میں آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے یا اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہے یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں یا اپنی تجویز دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک پڑھانا بہت ہی اونچا کام ہے، بڑے مقام والا کام ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. اور قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایک ایک لفظ کی آپ کو ایک ایک نیکی ملتی ہے جو کہ 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے. تو اس طرح ایک لفظ کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور آپ کے گناہ جو ہیں وہ مٹ رہے ہوتے ہیں، جھڑ رہے ہوتے ہیں. ایک لفظ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اِنَّا یہ ایک لفظ ہے، نہیں، یہ 3 لفظ ہیں. جیسے الف ہو گیا، نون ہو گیا، پھر الف ہو گیا، یہ 3 لفظ ہیں. تو 3 نیکیاں اور 10 گنا ایک نیکی کا آپ کو ملتا ہے، تو 30 نیکیاں اس طرح آپ کو ایک اِنَّا کہنے سے مل گئیں. اور جو گناہ جھڑیں گے وہ علامہ ہے. تو اپنا وقت قیمتی بنانے کے لیے قرآن پاک کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں. اور اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے یا اپنے لیے ٹیوشن لینا چاہیں تو آپ سکرین پر جو اس وقت آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے بلنک کرتا ہوا، اس پر کانٹیکٹ کر کے ٹیوشن کا ٹائم ہم سے لے سکتے ہیں. آج کے سبق میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلے سبق کی طرف موو کریں گے. اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.